مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو یہاں پر رکھتے بھی نہیں ہیں، یہ تو محفوظ مقام پر ملک سے باہر روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ عذاب تو ہمارے بچوں کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے تو پاکستان میں نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمیں امن نہیں ملتا، یہاں ہمیں روزگار نہیں ملتا، یہاں ہمیں معیاری تعلیم نہیں ملتی۔ اگر معیاری تعلیم ہو تو اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تعلیم حاصل کریں تو روزگار نہیں ملتا، مواقع نہیں ہوتے، تو ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس ملک سے چلا جائے۔ حالانکہ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ وہ ملک ہے جہاں دریا ہیں، جہاں سمندر ہے، جہاں پر پہاڑ ہیں، جہاں پر لہلہاتے کھیت ہیں اور زبردست قسم کی ہموار زمینیں ہیں۔ یہاں کیا نہیں ہے؟ یہاں پورٹ ہے، یہاں نوجوان ہیں، یہاں محنت کش عوام ہیں، یہاں مزدور ہیں، یہاں محنت کرنے والی خاتون ہے جو اپنے گھر میں بچوں کو بھی پالتی ہے، اپنے کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے، مال مویشی کا کام بھی کرتی ہے۔ شہروں میں رہنے والی خواتین اب تو کچھ مجبوری میں اور کچھ معاشی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے وہ تو اب دفتروں میں بھی کام کرنے والی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ جب سب یہ لوگ کام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں تو پھر یہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا؟ یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس کا نوجوان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک محدود اور بہت چھوٹے سے طبقے نے پاکستان کی پوری قوم کو مایوس کیا ہے۔ لیکن اگر ہم مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ لوگ مزید طاقتور ہو جائیں گے۔ نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں، تم اگر مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاؤ یا یہ کہو کہ ہم سب باہر چلے جائیں، اول تو سب باہر نہیں جا سکتے۔ 15-16 کروڑ نوجوان ہیں یہاں پاکستان میں جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں، کیا یہ سب باہر چلے جائیں گے؟ نہیں۔ اسی پاکستان میں جو خزانے موجود ہیں، انہی خزانوں پہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام راج کریں گے، انشاءاللہ پاکستان کے نوجوان راج کریں گے۔ اب وہ مافیاز راج نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ویژن چاہیے، ثابت قدمی چاہیے۔ یہ کام جماعت اسلامی کرے گی، اپنے نوجوانوں کو امید دلائے گی۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی بہت بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو یہ میسر آتی ہے وہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سمیٹتا ہے۔ ہم صحیح راستے پر چلیں گے، ہم قوموں کو تقسیم نہیں کریں گے، ہم لسانی بنیادوں پر نہیں اٹھیں گے، ہم فرقوں اور مسلکوں کی بنیاد پر نہیں اٹھیں گے، ہم حق کی بنیاد پر اٹھیں گے۔ ہم ہر ایک کی آواز بنیں گے، ہم مظلوموں کی آواز بنیں گے، ہم خیبر پختونخوا کے ساری لسانی اکائیوں کی آواز بنیں گے، ہم بلوچستان کے بلوچوں اور پشتونوں اور جتنے لوگ بھی وہاں پر رہتے ہیں سب کی آواز بنیں گے، ہم پنجاب میں رہنے والے تمام پنجابیوں، سرائکیوں، اردو بولنے والوں اور پختونوں سب کی آواز بنیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سندھ کے رہنے والے ہر سندھی، ہر مہاجر اور ہر بلوچ کی آواز بنے، کیونکہ ہم سب ایک اکائی ہیں۔ اکائی کیوں ہیں؟ اس لیے اکائی ہے کہ ہم نے یہ ملک جو بنایا تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا۔ ہم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہمارے پاس اتنا بڑا مشترک موجود ہے، پھر کوئی ہمیں تقسیم کر دے اس بنیاد پہ کہ ہمیں حق نہیں مل رہا، ہمیں پختون کو حق نہیں مل رہا، بلوچ کو حق نہیں مل رہا، مہاجر کو حق نہیں مل رہا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس کو حق نہیں مل رہا اس پر آواز بلند کریں، چاہے وہ ہماری قوم کا ہو یا نہ ہو، اور اس حق کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہ کریں، تعصب میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن یہ سب اگر الگ الگ حقوق مانگیں گے، اسی طرح تقسیم رہیں گے، یہ سب ایک ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکے سے انشاءاللہ مزید گرا دیں گے اور اپنا راستہ بنا لیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے جماعت اسلامی پاکستان کے نظریے کی بنیاد پر سب کو اکٹھا کر رہی ہے، پاکستان کی بنیاد پر اکٹھا کر رہی ہے، اور پاکستان محض وطن کا نام نہیں ہے، جغرافیے کا نام نہیں ہے، بتا چکا ہوں کہ یہ نظریے کا نام ہے، یہ عقیدے کا نام ہے، یہ اس نظریے اور عقیدے کا نام ہے جو نظریہ اور عقیدہ ہمیں ایک نظام دیتا ہے، ایک ثقافت دیتا ہے، ایک کلچر دیتا ہے، ایک معیشت دیتا ہے، ایک ریاست اور حکومت چلانے کے طریقے سکھاتا ہے، عدل دیتا ہے، لوگوں کو برابری دیتا ہے، جمہوری آزادیاں دیتا ہے، رائے عامہ اس کی اہمیت
اسلامی نظام میں موجود ہوتی ہے. اس لیے ہم اس نظام اور اس پاکستان کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. 14 اگست آ رہا ہے, اس 14 اگست کو بھی انشاءاللہ پورے عزم کے ساتھ منائیں گے. پاکستان کے جھنڈوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے پورے پاکستان میں انشاءاللہ امید کا پیغام بنیں گے, اور وہ سارے لوگ جو پاکستان سے لوگوں کو مایوس کرتے ہیں ان سب کو مایوس کر دیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں سب کے لیے پیغام ہے کہ سب اپنی آئینی حدود کا تعین کریں. فوج کا اپنا کام ہے, پولیس کا اپنا کام ہے, سیاستدانوں کا اپنا کام ہے, عدلیہ کا اپنا کام ہے, پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے. جب اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کام لوگ شروع کر دیتے ہیں, معاملہ وہیں پر بگڑنا شروع ہوتا ہے. پھر طاقت کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے, پھر لوٹ مار بھی شروع ہو جاتی ہے, پھر مسابقت ایسی بڑھتی ہے کہ عوام پیچھے رہ جاتے ہیں. لہٰذا ہم بہت واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک لکھے ہوئے دستور کے مطابق چلتا ہے, جس میں قرارداد مقاصد اس کو اس میں بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے علاوہ یہاں پر کسی کی حاکمیت نہیں ہوگی. جو یہاں حکومت کرے گا اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا, اس کے رسول کے لائے ہوئے نظام کے مطابق کرے گا. لہٰذا ایسے سارے قوانین اور ایسے سارے فیصلے جو اس بنیاد کے خلاف ہوں, اس کے خلاف بھی گفتگو کرنا, بات کرنا, قانونی جنگ لڑنا, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. میں ضمنی طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں مبارک ثانی کیس ہوا. اس کیس میں ہماری اعلیٰ عدلیہ نے, سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا کہ جو متنازع تھا اس پر ریویو کی پٹیشن فائل کی گئی. اس ریویو کی پٹیشن میں جہاں ایک طرف انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان میں جو احمدی ہیں وہ احمدی مسلمان نہیں ہو سکتے اور وہ ان کی حیثیت اقلیتوں کی ہے اور وہ مسلمان بن کر نہیں رہ سکتے, یہ بات تو واضح کی گئی. لیکن اس فیصلے میں یہ سقم بھی چھوڑ دیا گیا کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں عبادت کر سکتے ہیں, وہ مسجد کا نام بھی استعمال نہیں کر سکتے, اور یہ پاکستان کے آئین اور قانون میں موجود ہے. وہ اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کریں تو اقلیت کی صورت میں اقلیت کے سارے حقوق ان کو مل جائیں گے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کریں گے تو پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جب آئین اجازت نہیں دیتا تو سپریم کورٹ کا کوئی جج بھی اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا. لہذا ہم یہ ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتے ہیں, میں انشاءاللہ 1-2 دن میں ایک تفصیلی خط بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ معاملات بہت حساس ہیں. اس کی بنیاد پر افراتفری, انتشار پھیل جاتا ہے, اس کی بنیاد پر قتل و مقاتلے شروع ہو جاتے ہیں, کفر کے فتوے آنے لگتے ہیں, جو کہ پاکستان جیسے ملک میں اور زیادہ سنگین چیز ہو جاتی ہے. ان چیزوں سے اگر بچنا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو بھی آئین کا پابند بننا ہوگا اور سب کو اس کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا. لہٰذا ہم اس فیصلے کو نہیں تسلیم کرتے جو آئین سے متصادم ہو, جو دین سے متصادم ہو, اور اگر کوئی رائے سپریم کورٹ کی موجود ہے تو وہ اس سے رجوع کریں تاکہ یہ جو اضطراب پایا جاتا ہے اور جو پریشانی پورے پاکستان میں موجود ہے, علماء کرام اس پر بات کر رہے ہیں, یہ اضطراب ختم ہو. اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اس پورے مسئلے کو کوئی انارکی پھیلانے کے لیے استعمال نہ کرے. جہاں ملک میں آئین اور قانون ہو, جہاں پر حاکمیت اعلیٰ دستور کے مطابق اللہ رب العالمین کی ہو اور ریاست نے اس حوالے سے کلمہ پڑا ہوا ہو, وہاں پر ذاتی فیصلے نہیں کیے جاتے, وہاں پر خود قانون نہیں بنا جاتا, وہاں خود جج بن کر عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی, بلکہ قانون کے مطابق چیزوں کو درست کرنے کے لیے جمہوری جد و جہد کی جاتی ہے. لہذا ختم نبوت کے اس مسئلے کو, اس کی حساسیت کو سمجھا جائے اور اپنے فیصلے کو سپریم کورٹ کے یہ تمام ججز اور چیف جسٹس صاحب ریویو کریں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, پاکستان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اکائی ہے, یہ سب کو جوڑتا ہے. ہم انشاءاللہ اس پورے پاکستان میں جو کچھ بھی ظلم کی شکلیں موجود ہیں, اس پاکستان کا ایک المیہ یہ ہے, یہاں بیرونی مداخلت ہے, امریکہ کے کہنے پر فیصلے ہوتے ہیں اور امریکہ کے کہنے پر حکومتیں تک بنتی ہیں, ان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر فیصلے کیے جاتے ہیں. ہم پاکستان ہم نے بڑی مشکل سے, جد و جہد سے لڑ کر حاصل کیا تھا, لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں. کون اپنی زمین چھوڑتا ہے, کون اپنا کاروبار چھوڑتا ہے؟ لوگوں نے عقیدے اور نظریے کی خاطر زمین چھوڑی, رشتہ دار چھوڑے, کاروبار چھوڑے, قافلے کے قافلے چل پڑے اور راستے میں لٹ گئے. یہ جو مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کی بات کی جاتی ہے, یہ جو کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب بھی ایک رو میں یہ کہہ دیتے تھے
کہ یہ تو تقسیم ہے، یہ تو محض ایک لکیر ہے، ایک بارڈر ہے، ہمارا تو پنجاب کا کلچر ایک ہے۔ او بھائی، اس کلچر کی کون بات کر رہا ہے؟ مسلمانوں اور ہندوؤں کا کلچر جدا ہے۔ ہم نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا، تو کیوں مشرقی پنجاب کے لوگ جن کے قافلے کے قافلے کوئی بیل گاڑیوں میں آ رہا تھا، کوئی ٹرین میں آیا تھا، کسی کو کوئی اور چھوٹی سی گاڑی میسر آئی تھی، اور راستے میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو پورا کا پورا خاندان کاٹ دیا گیا۔ کتنی ہماری بیٹیوں اور ماؤں نے اندھے کنویں میں چھلانگ لگائی کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ یہ پاکستان کی قیمت تھی، یہ پاکستان کے نظریے کی قیمت تھی، اور تم ٹٹ پنجوئے قسم کے لوگ یہ کہنے لگو کہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ صرف ایک لکیر ہے۔ سمجھ لو کہ تم پاکستانی نہیں ہو سکتے ہو اگر ایسی باتیں کرو گے۔ ہم نہ سنیں آئندہ ایسی بات کسی فرد سے جو پاکستان کے عقیدے اور نظریے کے اوپر صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مودی سرکار ہو یا واجپئی سرکار، اس کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہو۔ آج دیکھ لو اس مکتی باہنی کا انجام، جس کی قبروں پہ پھول چڑھا کر نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے اور بڑے اعزاز سے کہا تھا کہ میں نے جا کر وہاں ان کی آزادی کے ہیروز کے قبروں پر پھول چڑھائے ہیں۔ تاریخ تمہیں یاد رکھے گی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں تمام چیزیں واضح ہو کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہے جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، تو یہی تو وہ دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لہٰذا حق واضح ہو رہا ہے، پوری دنیا میں بعض امیر لوگ جاگ رہے ہیں۔ آپ فلسطینیوں کو نہیں دیکھتے ہیں، فلسطینی جانیں پیش کر رہے ہیں۔ 40,000 فلسطینی آفیشل جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق شہید ہو چکے ہیں، 10-15 ہزار ملبے کے ڈھیر میں ہیں، اس سے کہیں زیادہ کی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ پوری غزہ کو بالکل اجاڑ کر رکھ دیا ہے، 85-90% غزہ تباہ کر دیا ہے۔ لیکن آپ ان مجاہدوں کو دیکھیں، ان بچوں کو دیکھیں، ان عورتوں کو دیکھیں، سب کچھ اجڑنے کے باوجود ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں، اور ان سارے غموں کو اپنے دلوں پر جھیل کر مسکراتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، عید مناتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، رمضان میں عبادات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا اگر سلیقہ سیکھنا ہے تو اہل فلسطین سے سیکھو، اہل غزہ سے سیکھو۔ نوجوانوں، اس لیے کہتا ہوں، مایوس ہو کر اگر گھر چلے جاؤ گے، منشیات کے عادی بن جاؤ گے، خودکشیاں کرنے لگو گے، کوئی کام کاج سے دور ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، خاندان بھی برباد ہوگا۔ حوصلے کے ساتھ اپنے دین سے محبت کرو، اپنے ملک سے محبت کرو، حق اور سچ کے راستے پر چلو، اور جماعت اسلامی تمہیں اپنے دامن میں اور اپنے جلوں میں ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے۔ میں سارے ذمہ داران جماعت سے، اپنی خواتین بہنوں اور پورے نظم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو سمیٹ لیں، ان کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ یہ کچے پکے ہوں گے، اس کو قبول کر لیں۔ جب آئیں گے تو تربیت کریں گے، جب نہیں آئیں گے تو کیسے تربیت کریں گے؟ یہ چھوٹا موٹا اچھل کود کرتے ہیں، وہ بھی ان کو کرنے دیجئے، اور ان کو اپنی اس بڑی تحریک کا حصہ بناتے چلے جائیے۔ اور یہ نوجوان کتنی اچھل کود کر لیں گے؟ یہ جماعت اسلامی میں اچھل کود کی بھی تو کچھ پیمانے ہوتے ہیں، کچھ حدود اور قیود ہوتی ہے۔ اس لیے ان نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، ان کو مثبت سرگرمیاں دیں، انہیں IT کی ایجوکیشن دیں، ان کو الخدمت کا والنٹیئر بنائیں، ان کو شجرکاری مہم میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار کریں۔ ہماری بیٹیاں ہیں، گھر بیٹھ کے بہت سا کام کر سکتی ہیں، ان کاموں کے اندر ان کو ملا لیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بن جائیں، لیکن نفرتوں کی بنیاد پہ نہیں۔ گالم گلوچ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کسی کو برا بھلا کہنے سے، کسی کو گالی دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ آپ اپنی بات کو آگے پہنچائیے۔ آپ کے پاس ایشوز ہیں، آپ کے پاس خیالات ہیں، آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کے پاس نظریہ ہے۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالی دیتا ہے، جس کے پاس نظریہ نہیں ہوتا وہ برا بھلا کہتا ہے۔ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ بتانے کے لیے ہے،
کتنے لوگ ہیں جو اس دعوت سے محروم ہیں، ان سب تک دعوت پہنچانا، اپنا پیغام پہنچانا، انقلاب کا پیغام پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا سب کچے پکے لوگ مل کر آئیں گے، ایک ایک قوت میں ڈھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ابھی تو ہمارا یہ دھرنا جاری ہے، ہمارے مطالبات کی لڑائی ہماری مذاکراتی ٹیم لڑ رہی ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب پوری طاقت سے آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، امیر العظیم صاحب موجود ہیں، نصر اللہ رندھاوا صاحب موجود ہیں، فراست شاہ صاحب موجود ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت کچھ لے کر ہی آئیں گے، اس قوم کے لیے لے کر آئیں گے، اور یہ عزم اور ہمت ہمارا موجود ہے، اور اس کے بعد ہماری یہ تحریک مزید آگے بڑھے گی۔ کل 8 اگست ہے، اس 8 اگست کو انشاءاللہ ہم یہاں سے مغرب کے بعد ایک مارچ کریں گے، اور مری روڈ کے اوپر مارچ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور میں حکومت سے بھی کہتا ہوں، یہ جماعت اسلامی ہے، کوئی تصادم نہیں چاہتے، جو بات کریں گے وہ پوری کریں گے۔ اگر ہمیں ڈی چوک جانا ہوگا تو وہاں جائیں گے، اگر اس سے پہلے رکنا ہوگا تو وہاں رکیں گے۔ جو ہمارا نظم طے کرے گا یہ نوجوان اس کو فالو کریں گے، اسی کو نظم و ضبط کہتے ہیں، اسی سے تنظیمیں طاقتور بنتی ہیں، اسی سے ایک انقلاب میں وہ ڈھلتی ہیں۔ ورنہ یہ جو بے ہنگم ہجوم ہوتا ہے بعض اوقات یہ انارکی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے جو فیصلہ بھی ہم کریں گے انتظامیہ کو بتا کر جائیں گے، اور بتا کر پھر اس کو فالو بھی کریں گے، اور پوری بھرپور طریقے سے اتنی بڑی حاضری کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے کہ پورے پاکستان کو امید کا پیغام دلائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہماری یہ تحریک جاری ہے۔ 11 تاریخ کو لاہور میں ایک تاریخی جلسہ عام ہوگا، لاہور کی قیادت یہاں موجود ہوگی، اور قصوری صاحب تو موجود ہی ہیں۔ قصوری صاحب، جلسہ بہت بڑا ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ واقعی لاہور کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہے۔ اسی طرح سے پشاور میں انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو جلسہ عام ہوگا، اور بہت بڑا جلسہ عام ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو یہ ایک نیا رخ متعین کر دے گا۔ اسی طرح سے 16 تاریخ کو ملتان میں جلسہ عام ہوگا۔ 13 اور 14 اگست کو بھی پورے پاکستان کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ قومی پرچموں کے ساتھ پاکستان کے نظریے کا پرچار کریں گے، اور اس ملک کے خداداد پاکستان کی قدر و منزلت عوام کو بتانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ابھی تو میں اتنا ہی بتا رہا ہوں، ہڑتال کا پروگرام بھی بن رہا ہے، اس کے بعد کے مراحل بھی موجود ہیں۔ سب چیزوں کے لیے تیار رہیں، ممبرشپ کیمپین کے لیے بھی تیار رہیں، عوامی کمیٹیاں بنانے کے لیے بھی تیار رہیں۔ یہ مت سوچیں کہ دھرنا کامیابی سے مکمل ہو گیا تو چھٹی ہو جائے گی، یہ چھٹی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔